بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور اس موقع پر مسلمانوں کے اندر ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے انتشار اور فتنہ پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں انہی لوگوں کے لیے یہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اچھا کرنے والے ہیں۔ تو ان کا ہمیشہ سے دستور یہی رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ملت اسلامیہ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ ضرور چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جائیں اور لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک نیا فتنہ، اور یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور مختلف قسم کے دلائل، بھونڈے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 کا بیان ہے، قرآن مجید میں یوں ہے۔ علماء نے اتفاق کر لیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، پالتو جانور ہے، اور پالتو جانور کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور پالتو عموماً نہیں ہوتے ان کی قربانی ناجائز ہے۔ تو بھینس پالی جاتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور یہ چوپایوں میں آتی ہے، انعام میں آتی ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن بعض لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے، اور وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ گدھا حلال ہے، گدھا کھانا حلال ہے، گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یہ فتنہ بھی انہوں نے پھیلایا تھا، اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے کہا تھا کہ انڈا کھانا حرام ہے، اور پھر اس پر اس نے بڑی تفصیل کر دی تھی۔ لیکن جب اس کی پکڑ کی گئی تو پھر وہ یہ ہوتے ہیں سستی شہرت حاصل کرنے والے۔ شہرت تو ان کو مل جاتی ہے، مشہور تو یہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی شہرت مثل شیطان ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بھی تو مشہور ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ روحانی لوگ ہی مشہور ہوں، باطل لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ قارون بھی مشہور تھا، شداد، نمرود، فرعون بھی مشہور۔ تو ان کی شہرت جو ہے وہ گمراہی والی شہرت ہے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں یہ ہے کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا نہ سر نہ پیر، ملت اسلامیہ سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کہ جب بھائی نماز رفع یدین کرو گے تو ہوگی، نہ تو نہیں ہوگی، نہیں بغیر رفع یدین کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ عجیب بات، ساری ملت اسلامیہ میں اتفاق ہوا، 4 مسلک ہیں، تو جو مسلک رفع یدین کرنے والے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، ملت اسلامیہ کا اتفاق ہو گیا، اور 1000 سال سے اتفاق ہے۔ لیکن یہ 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور 1400 سال بعد پیدا ہونے کے بعد ایسی باتیں نکال رہے ہیں کہ جو 1400 سال تک مسلمانوں میں نہیں تھی۔ وہ نئی باتیں بغیر شناختی کارڈ کے، بے مرشدے اور علماء کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنے والے۔ تو ملت اسلامیہ نے تمہیں پہلے بھی نکال دیا، اب پھر نکال دے گی۔ لیکن ان کا کام ہے کہ جو بھولے والے لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنا کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور بھینس پہلے کہا گدھا کھانا جائز ہے، گدھے کی قربانی، گدھا جو ہے حلال ہے، اس پہ ایک انہوں نے فتنہ اٹھایا، رفع یدین پہ انہوں نے فتنہ اٹھایا۔ اسی طرح یہ میلاد کے موسم پہ بھی فتنہ اٹھا دیتے ہیں، میلاد نہ حرام ہے نہ جائز ہے۔ تو یہ شیطان کی ذریت ہے، ان کی باتوں پر بالکل بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا کوئی تعلق اہل حق سے نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے یہ مولوی ہیں، یہ تو مولوی تو بھائی یہ عبداللہ بن ابی بھی مولوی تھا، اور اس کی ذریت بھی مولوی تھی، یہ اسی قسم کے مولوی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اگر تفصیل معلوم کرنی ہے تو قرآن مجید میں جو
منافقین لوگ ہیں، جن منافقین کا ذکر ہے، اگر منافقین کا ذکر تفصیل سے پڑھا جائے، تفسیر سے اور ترجمہ ہی پڑھ لیا جائے اور پھر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو بالکل منافقوں سے ملتی ملتی زندگی ان کی ملتی ہے، اور یہ بالکل منافقین کی کاپی ہے، منافقی ہیں، اور حقیقت میں یہ جدید منافق ہیں، دین سے تو ان کو تعلق ہے نہیں، اور جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر یہ بھاگتے ہیں، ان کی جگہ ہی نہیں ملتی ان کو بھاگنے کی۔ تو عوام سے یہ اپیل ہے کہ عوام ان کے کان پر، ان کے اس پر دھیان نہ دھریں، کان نہ دھریں، ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور علماء حق سے رابطہ کریں۔ جب علماء حق نے ہمیں یہ کہہ دیا تو پھر جو کہہ دیا وہ ہو گیا، کیونکہ علماء حق کے پاس دلائل موجود ہیں، اور ہم ان سے بھیڑنا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں بھیڑنا چاہتے؟ اس لیے کہ بھائی ان کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، اور یہ جماعت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، تو جو جماعت سے ہٹ کر بات کرے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ بات ان کو مختصر سا جواب دیا جائے۔